ابھی ایک میرے بھائی نے کہا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا نعت خواں ہوں. نعت خواں چھوٹا نہیں ہوتا، نعت خواں بہت بڑا ہوتا ہے. نعت خواں وہ ہے جس کے لیے امام الانبیاء کو منبر رسول کو چھوڑنا پڑا. یہ ہے نعت کا مقام. اور میں اپنے بیٹے سے کہوں گا کہ بیٹا تم اس فیلڈ میں آ رہے ہو، جب بھی کسی اسٹیج پہ جاؤ تو جب بھی کوئی وہاں کوئی سادات ہوں، پیران نظام ہوں، ان کی اجازت سے کلام شروع کرو. ادب اردگان نگاہ محبت ادب ہے پہلا کرینہ. محبت کے کرینوں میں سے ادب نہیں تو کچھ نہیں ہے. ازل سے ادب اور بے ادب کی لڑائی چل رہی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ادب اور بے ادب یہ ازل سے چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے گی. شیطان نے بے ادبی کی تھی، تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہ تکبر سے کھڑا رہا تھا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، بس یہی میری تقریر ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہاں سے میں تقریر کا آغاز کر رہا ہوں. آپ کو میری عادت کا پتہ ہے، کوئی لمبی چوڑی پر بھید نہیں باندھ رہی. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہتا ہے نہیں کروں گا. بھئی کیوں؟ کہتا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور مٹی سے بنا کر کہتا ہے کہ اس کو سجدہ کر. میں اس کو اعلیٰ، میں اس سے اعلیٰ میں سجدہ کروں گا تو تجھے کروں گا. میں نے چپے چپے پہ سجدہ کیا، اگر کروں گا تو تجھے کروں گا، اس کو نہیں کروں گا. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آج کے بعد تو کافر ہو گیا. پتہ یہ چلا جو آج کھڑا رہے تکبر کرے وہ شیطانی ہوتا ہے، جو جھک کے درود پڑھے وہ رحمانی ہوتا ہے. وہ رحمانی ہوتا ہے، وہ رحمانی ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. رکیب ماخل اب یہ اس کو ادھر میری طرف دیکھ یا کھول نہ ذرا، اس کو کھول ذرا. وہ جو میری طرف رکھنا باتوں کی طرف نہ وہ جو سن کھول اس کو ذرا مٹھا اس کو. ابھی شروع سے یہ گلا کھینچنا شروع ہو گیا تو آگے جب کیا ہوگا توجہ سے جملہ سنیے ذرا. بس اولاد کے نشت پہ بیٹھے ہیں، اولاد حسنین کریمین بیٹھے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھو، جہاں رسول کا خون آ جائے وہاں رسول خود تشریف لے آئے. میں شعر آپ کا نظر کر رہا ہوں. کیوں نہ شاہ جی آپ کے قدموں کا سہارا لے کر میرے رسول عرش اولا سے گزرے ہیں. عرش کی بات کیا، کون و مقام سے گزرے ہیں. قدم قدم پہ میں کروں گا سجدے. کوئی تو بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. قدم قدم پہ کروں گا میں سجدے، قدم قدم پہ میں کروں گا سجدے. کوئی تو بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. کوئی تو بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. کوئی تو بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. میرے رسول عرش اولا سے گزرے ہیں. عرش کی بات ہی کیا، مکان و مکان سے گزرے ہیں. قدم قدم پہ کروں گا میں سجدے. ارے کوئی تو بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. کوئی تو بتائے محمد کہاں سے گزرے ہیں. یہ رات گزرنی جا رہی ہے، آدھی رات گزر گئی ہے، اب پچھلا پیر شروع ہو گیا ہے. اس وقت اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں. دعا کے لمحات قریب آ رہے ہیں، مانگنے کا وقت قریب آ رہا ہے. پچھلی راتی لغت رب دی کرے بلند آوازہ اور بخشش منگل والے کارن کھلا ہے دروازہ. ہم تو اس آس پہ جی رہے ہیں، ہم تو اس آس پہ جی رہے ہیں. ہم روز ہر روز یہ بیان کر رہے ہیں، ہر روز یہ بیان کر رہے ہیں. ہم اس آس پہ جی رہے ہیں کبھی حضور کی طرف سے بلاوا آ جائے، کبھی یہ پیغام آ جائے، کبھی حضور کی طرف سے بلاوا آ جائے. ہمارے دیوتار جملہ سنیے گا. فضل کلیامی کلیام شریف کے رہنے والے ہیں مجذوب کے، اور مجذوب پر شریعت کی حد تو نہیں ہوتی. تو وہ جو ہے ذرا مجذوب پر شریعت کی حد لاگو نہیں ہوتی. مجذوب شریعت کا پابند نہیں. ان کی کچھ ایسی باتیں تھی، کچھ ایسی حرکات تھی، علماء نے فتویٰ دے دیا. کہنے لگے کہ ہم جب یہ بندہ مر جائے گا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. چند دن کے بعد تاجدار کھولنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کلیام شریف آئے. جب مشہور کو دیکھا تو اپنا دل دے بیٹھے، اپنا دل دے بیٹھے.
پیر میرا علی شاہ صاحب کو چھوٹی ہستی نہیں اپنا دل دے بیٹھے. اب جملہ سنیے گا اور جملہ سن کے اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا. جس کو لوگ مجذوب دیوانہ کہتے ہیں اس کی سوچ کہاں تک ہے, لیکن جملہ سنیے گا. فضل کلیامی پیر میرے علی شاہ صاحب کے سامنے حاضر ہوئے, کہنے لگے علماء نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جب یہ مر جائے گا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. وہ پیر میرے علی شاہ تیرا کیا خیال ہے, تو میرا جنازہ پڑھائے گا کہ نہیں پڑھائے گا؟ پیر میرے علی شاہ فرماتے ہیں ارے پہلے پتہ نہیں کس نے اس دنیا سے جانا ہے, تو نے جانا ہے یا میں نے جانا ہے؟ جس کو لوگ دیوانہ کہتے ہیں, پاگل کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں, وہ مجذوب کہتا ہے اور میرے علی تیرے سے پہلے میں نے دنیا سے جانا ہے, تیرے سے پہلے میں نے دنیا سے جانا ہے. اب جملہ سنیے گا. وعدہ ہو گیا بھائی, ہاتھ دے کر وعدہ کر دیا. پیر میرے علی شاہ صاحب نے زبان دے دی کہ جب تو دنیا سے جائے گا میں تیرا جنازہ پڑھاؤں گا. اب مسئلہ سنیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے گا. شاید اندر آپ کے دل کے اندر میری بات. فضل کلیامی دنیا سے چلا گیا. چند دن کے بعد فضل کلیامی دنیا سے چلا گیا. قاصد بھیجا گیا, غلام بھیجا گیا, نوکر بھیجا گیا, خط لکھ کے بھیجا گیا. پیر میرے علی شاہ صاحب گولڈا شریف سے تشریف لائے. فضل کلیامی دنیا سے چلا گیا ہے, اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے. آپ نے وعدہ کیا تھا, زبان دی تھی, وہ چلا گیا ہے. اب رات ہوتی جا رہی ہے, غلام گولڈا شریف نہیں پہنچا, نوکر گولڈا شریف نہیں پہنچا, خادم گولڈا شریف نہیں پہنچا, نہ قاصد پہنچا, نہ خط پہنچا. حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ارے میں بے خواب ہے, میں بے خواب ہے, میں بے خواب ہے. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ فضل کلیامی آتا ہے اور فضل کلیامی آگے کہتا ہے وہ میرے علی شاہ قاصد نہیں پہنچا, نہیں پہنچا, نوکر نہیں پہنچا, نہیں پہنچا. اس نے پیغام نہیں دیا کہ میں مر چکا ہوں, میں دنیا سے جا چکا ہوں, اٹھ کلیام شریف پہنچ, میرا جنازہ پڑھا آگے, میرا جنازہ آگے پڑھا. وہ جو حضرت میرا جنازہ پڑھا آگے. خواب میں دیدار کرا. حضرت سیدنا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اٹھے, خواب سے بیدار ہوئے, غلام کو بلایا, نوکر کو بلایا, نوکر کو بلا کر فرمایا چل کلیام شریف چل رہا ہے, گھوڑا نکال. گھوڑے پہ سوار ہوئے, اسٹیشن پہنچے, گاڑی نکل چکی, پنڈی پہنچے, گاڑی پہ بیٹھے, کلیام شریف پہنچنے والے ہیں. دیکھا کہ گاؤں کے باہر فضل کلیامی ٹہل رہا ہے. ایک بار سینے لگ جلا کے بولو ذرا سبحان اللہ, اچھا کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں نے اپنے بھائی کو سننا ہے, تقریر پھر کبھی صحیح, یہ بات ذہن میں رکھیے گا, پھر کبھی صحیح. فضل کلیامی کبھی ادھر جا رہا ہے, کیا بات, کبھی ادھر آ رہا ہے, کبھی ادھر, کبھی ادھر, لیکن میں ماحول نقطہ سنی طرح, کبھی ادھر, کبھی ادھر. ادھر سے میرے علی شاہ دیکھ کر حیران ہو گئے. خواب میں تو نے کہا میں مر چکا ہوں, ارے تو زندہ ہے, کہا مر چکا ہوں بھی زندہ. ارے رسول کی آل آ رہی ہے, فضل کلیامی کی غیرت کو یہ گوارا نہیں. نبی کا خون آئے میں لیٹ کے استقبال. فضل کلیامی کو یہ بات گوارا نہیں کہ حضور کی آل آئے, نبی کا خون آئے اور میں لیٹ کے استقبال کروں. حضرت فضل کلیامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں تیرے استقبال کے لیے پاگل کھڑا ہوں. اب جملہ سنیے گا, جملہ سنیے گا. نبی کے نوکر کی یہ شان ہے, مرنے کے بعد اٹھ کے چل رہا ہے. تو جس نبی کے صدقے فضل کلیامی کو یہ مقام ملا ہے, اس نبی کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. وہ جو حیدرہ جس کی وجہ بولو سبحان اللہ. بات کرنے لگا, اختتام کی طرف جا رہا ہوں, اختتام کی طرف جا رہا ہوں. جی میں بس اسی طرف آنے لگا. آخری نقطہ سن لیں. ڈاکٹر صالح خامدی, الخامدی, ڈاکٹر صالح الخامدی, وہ جو حیدرہ توجہ سے جملہ سنیے گا. ڈاکٹر صالح الخامدی یہ سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی ہیں, ڈاکٹر ہیں. حال ہی میں ان کا آپریشن ہوا ہے. 6-7 دن پہلے جو سعودیہ کا چینل ہے اس کے اوپر ان کا انٹرویو چل رہا تھا.
ان کا بائی پاس آپریشن ہوا. جب بائی پاس آپریشن ہوا ڈاکٹر صالح کا، تو آپریشن اپنی طرف سے ڈاکٹروں نے کامیاب کیا لیکن آپریشن کامیاب نہ ہوا. دوسرا دن ہوا، کیمرے لگے ہیں، سکرین لگی ہوئی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، سینہ کھلا ہوا ہے لیکن دل کے اوپر خون جمع ہوا ہے. ڈاکٹروں نے کہا تمہارا دوبارہ آپریشن کیا جائے گا. ڈاکٹر صالح کہتا ہے پہلے آپریشن کی دفعہ میں مایوس نہیں ہوا، پریشان نہیں ہوا، لیکن اب مجھے پریشانی ہے، مجھے دکھ ہے، پریشانی ہے. اب کیا بنے گا؟ پہلی دفعہ آپریشن ہوا میں بچ گیا، اب اگلی دفعہ جب آپریشن ہوگا پتہ نہیں بچتا ہوں کہ نہیں بچتا. اسی کشمکش کے اندر تھا. وہ کہتا ہے لبنان کی نرس ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے پریشانی میں دیکھا، کہنے لگی پریشان کیوں ہے؟ میں نے کہا دوسرا آپریشن ہو رہا ہے. اس نے کہا ارے تو پریشان ہے اس وجہ سے تیرے دل پہ خون جمع ہے. اس مدینے کی طرف منہ کر، صلو علی محمد، محمد پہ درود پڑھ، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے. یہ ابھی 5-6 دن کا لیٹر نہیں چل رہا ہے، 5-6 دن کا لیٹر نہیں چل رہا ہے. ڈاکٹر صالح مدینے کی طرف منہ کر کے درود پڑھنے لگا. ڈاکٹر آ گئے، کیمرے لگ گئے. جب کیمرے لگے دوسرا ڈاکٹر آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، پانچواں آیا، چھٹا آیا، ساتواں آیا، آٹھواں آیا، نواں آیا، 10واں آیا، 11واں، 12واں، 13واں، 14واں، 14 ڈاکٹر آ گئے. جب کیمرے لگائے گئے دل ہاتھ جا کے بولو یار ذرا. 14 ڈاکٹر آ گئے، دل صاف ہو چکا ہے. پوچھا کیوں؟ ڈاکٹر صالح نے جو جملہ دیا ہے وہ جملہ کروڑوں کا جملہ ہے. اس نے کہا میں درود کا منکر تھا، درود کو نہیں مانتا تھا، اس ڈاکٹر کی وجہ سے میں نے محمد پہ درود پڑھا ہے، اللہ نے درود کا صدقہ مجھے صحت عطا فرمائی. اب جملہ سنیے گا، یہ کیونکہ عوام ہے، غازی عباس کی اولاد ہیں، تو میں جناب غازی عباس کا ذکر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں. میں نے کرنا تھا ختم ایزی، کیونکہ میں نے کہا تھا آخری جملہ ادھر حکم ہو گیا بڑے بھائی کا، نہیں جی تھوڑا سا آگے چلے تو میں چل رہا ہوں. اب نقیب محفل تیری توجہ چاہوں گا، تیری توجہ چاہوں گا. مائک تیرے ہاتھ میں جانا چاہیے. سجدہ کائنات پاک بطول، پاک سیدہ جس کے یہ بیٹے بیٹھے، پاک طیبہ، پاک طاہرہ، پاک عابدہ، پاک زاہدہ، پاک عالمہ، پاک فاضلہ، پاک راکیہ، پاک ساجدہ، میرے نبی کی دختر، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، نبی کی بیٹی فاطمہ. کیا کہہ دو قمیضیں سی، دو قمیضیں سی. اب یہاں میں نے نقطہ پیش کرنے لگا. دو قمیضیں سی، ایک قمیض بڑی ہے، دوسری قمیض چھوٹی ہے. یا علی سرکار کی بارگاہ میں لے کے گئے، جا کے عرض کریں یا علی یہ میں نے دو قمیضیں سی ہیں، ایک آپ کے لیے. جی اب سیدہ خاموش ہو گئی. حضرت یا علی سرکار نے قمیض کھولی، دیکھی ایک بڑی ایک چھوٹی. ادھر باب مدینہ العلم ہے، ادھر باب مدینہ العلم ہے. شوہر بھی ہے، نبی کا داماد بھی ہے، حسنین کا بابا بھی ہے، فاطمہ دلبر بھی ہے، شوہر بھی ہے، خاوند بھی ہے، باب مدینہ العلم بھی ہے، حکمت کا باپ بھی ہے. لیکن توجہ سے جملہ سنیے گا، انا مدینہ العلم وعلی البابو انا دار الحکمت وعلی البابو القرآن وعلی وعلی القرآن. نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ ہے. علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں. جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہاں حق ہے. میرے نبی فرماتے ہیں النظر الہوت ہے، علی عبادہ، الذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کو دیکھنا عبادت. میرے نبی فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ. میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابها انا دار الحکمت وعلی البابها. میرے نبی نے فرمایا جس نے علی سے
توجہ سے سنیے گا. میرے بیٹے عباس کے لیے، میرے بیٹے جو باب مدینہ العلم ہے، جو چیلنج کرے سلونی سلونی سلونی، سوال کرو قیامت تک کے لیے سوال کرو، علی جواب دینے کے لیے تیار ہے. واہ سیدہ تیری چوکھٹ پہ قربان جاؤ، تو باب مدینہ العلم کو خاموش کروا. علی خاموش ہو گئے، ان کے بابا خاموش ہو گئے، ماں نے خاموش کروا دیا. توجہ سے جملہ سنیے گا. علی وہ ہے جس کے پاس نبوت کے بعد سب سے زیادہ علم جس ہستی کے پاس ہے، اسے علی رحمۃ اللہ شیر خدا کہتے ہیں. علی کا علم پیچھے رہ گیا. پاک بطول کی بارگاہ میں سوال ہوا، اے سیدہ بتا، نہ تو یہ قمیض حسن کی ہے، نہ یہ قمیض حسین کی ہے، نہ یہ حسن کی ہے، نہ حسین کی ہے. جملہ سنیے گا پیر صاحب، نہ حسن کی ہے نہ حسین کی ہے. ارے یہ تو بالکل چھوٹی ہے. سیدہ کائنات فرماتی ہے میرے جانے کے بعد آپ نکاح کریں گے، اس کا نام بھی فاطمہ ہوگا، اس کا نام فاطمہ ہوگا، ام البنین کے لقب سے مشہور ہوگی. اس کے ساتھ آپ نکاح کریں گے، اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام غازی عباس ہوگا. اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا، اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا، اب میں کیا کروں، جرمانہ ہو گیا. اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا، اس میں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس ہوگا. علی پھر خاموش ہو گئے. دوسرا سوال کیا علی نے، تو نے عباس نام ہی کیوں رکھا؟ سبحان اللہ. اب میں بہت جملہ دینے لگا، بہت جملہ دینے لگا تو پھڑک جائے گا، کیونکہ تو سیدوں کا غلام ہے. جو بھی جس سیدوں کا نوکر بیٹھا یہ جملہ سن کے اگر نہ تڑپے ساری زندگی تقریر کرنا چھوڑ دے. یہ بات سنیے گا، بہت بڑا چیلنج کر دیا میں نے، بہت بڑا چیلنج. حسن، حسین، علی، احمد، زہرا، یہ 5 نام اللہ نے چھپا کر رکھے. کسی نبی کا نام احمد نہیں. بولو 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 بولو. کسی نبی کا نام احمد نہیں، کسی نبی کا نام علی نہیں، کسی نبی کا نام حسن نہیں، کسی نبی کا نام حسین نہیں. اور سنیو ذرا توجہ سے جملہ سنیے گا. کسی نبی کا نام حسن نہیں، کسی نبی کا نام حسین نہیں. یہ نام اللہ نے رکھے. محمد بھی اللہ نے رکھا، احمد بھی اللہ نے رکھا، علی بھی اللہ نے رکھا، حسن بھی اللہ نے رکھا، حسین بھی اللہ نے رکھا. جب عباس کی باری آئی تو عباس کا نام میری پاک بطول اما فاطمہ. مولا علی نے سوال کیا، یا علی سرکار نے سوال کیا، تو نے عباس نام ہی کیوں رکھا؟ کوئی اور رکھ لیتی. تو نے عباس کیوں رکھا؟ کوئی اور رکھ لیتی، اور کوئی نام رکھ لیتی، صرف عباس کیوں رکھا؟ اب جملہ سنیے گا. جو جو پوائنٹر کو مانتا ہے اس بندے سے مجھے جواب چاہیے. آخری جملہ ہے، دیکھو میری سیدہ کائنات کا علم، میری اماں کا علم دیکھو، میری اماں کا علم دیکھو. کہا یا علی، آپ کا نام علی ہے تو آپ کے نام کا پہلا لفظ عین ہے، تو عین میں نے علی سے لیا. عین میں نے علی سے لیا. سارے بولو عین میں نے، سارے بولو عین میں نے، ہاتھ چاہ کے بولو عین میں نے، عین میں نے علی سے لیا ہے. فرمایا میرا لقب ہے بطول، 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 بطول. با میں نے بطول سے لیا ہے، علی میں نے احمد سے لیا ہے، سین، حسن اور حسین سے لیا ہے. اور سنیو، جو 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 مرقع پنجتن ہو اسے ہم غازی عباس. سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟
جو مرقع پانچ تن ہو تسی اپنی مرضی نال بولو ذرا جو مرقع جو مرقع سارے بولو جو مرقع پانچ تن ہو ہم سن نہیں اسے غازی عباس کرتی ہے اچھا بس میں کائنات میں دو ہستیاں کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو ہاتھوں سے بغیر عطا کر رہی تھی کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو ہاتھوں کے بغیر عطا کر رہی تھی قیامت تک ہاتھوں کے بغیر خیرات دیتی ہے اگر یہ جملہ میں پڑھا نا شیعہ سارا مجمع کھڑو رہنا سنیو سانو تھوڑے دے افسوس ہی رہنا راجی کا ساتھ افسوس رہنا کیونکہ لوگوں نے رواز کیا نا وہ بات دیتا شیر سنا کے کہتے تھے دیکھتے تھے شیر سنا کے سب پاگل کر دیتا لوگوں اور لوگوں نے کوئی قرآن سناؤ لوگوں نے کوئی حدیث سناؤ لوگوں نے کوئی چنگی گل سناؤ اور لوگوں نے کوئی پیٹ پالے چی گل پوے بے شک میرے نہ کچھ ناراض ہو جائے پر اگر غلط گل ہوئے تو ناراض ہو رہا ہے جس چنگی گل ہے تو میرے واسطے دعا کرے جو اللہ میں صحت عطا فرمائے خدا دی قسم کھا کے نہ میری آج صبح دی 10 بجے دی درد ہوئی آج تاں ہی نہ زور میں لگتا پیا بس اچانک سمجھ نہیں آ گئی اچانک درد اٹھی ہے لیکن میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں ہاتھوں کے بغیر ایک خدا کے ساتھ ہے جو قیامت تک عطا کرتی رہے گی دوسرے میرے عباس کی ذات ہے جو ہاتھوں کے بغیر عطا کرتی رہے گی